بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حمید 90 بار جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس پر دم کر دے، حسب ضرورت اسی پیالے سے پانی پیا کرے، انشاءاللہ عز و جل فحش گوئی کی عادت چلی جائے گی۔ ایک بار دم کیا ہوا پیالہ برسوں تک آپ چلا سکتے ہیں۔ لمبے بال چاہتے ہو تو بیری کے پتوں سے بال دھو لیا کرو۔ سخاوت اور پاک دامنی کے ساتھ مزین و آراستہ ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ وہ اپنا مال لوگوں میں مفت تقسیم کرے اور دوسروں کے مال کے پاس نہ جائے۔ چہرے کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے تو کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو۔ بچوں کو املی کھانے سے بچائیں ورنہ بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے گا۔ دودھ جلیبی کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ یا محی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ گیس ہو یا پیٹ کا مسئلہ ہو یا کسی جگہ بھی درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ یا محبی یا ممیت 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سعادت مند وہ ہے جو عذاب سے ڈرا، ایمان لایا، ثواب کا امیدوار ہوا اور نیک کام کیے۔ سعادت مند وہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے۔ غصے کو کھانے سے انسان گرم اور غصہ پینے سے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کمزوری نہیں ہوگی اور ہڈیاں طاقتور رہیں گی۔ روزانہ کھیرے کھا لینے سے زندگی بھر لقوہ نہیں ہوگا۔ یا حیو جو کوئی بیمار اس اسم کو 1000 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ یا قیوم صبح کے وقت جو کوئی اس کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا، یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سو جائے اس کو جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوگا اور جسم میں طاقت بھی آ جائے گی۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ سخاوت ایک قسم کی سعادت مندی ہے اور لالچ ایک طرح کی ذلت ہے۔ سر درد کی شکایت میں دودھ کم استعمال کریں اور پانی میں شہد ملا کر پیا کریں۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ کا زخم جلدی بھر جائے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھائیں۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے لیموں کھائیں، کھیرے کھائیں اور بند گوبھی کے پتے کھائیں۔ یا واحد جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالہ پر پڑے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نوکر ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا ماجد 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لیا کرے انشاءاللہ عز و جل وہ بیمار نہ ہوگا۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ حقداروں کو ان کے حقوق پہنچا دیے جائیں اور بدترین یہ کہ جو لوگ مال لینے کے مستحق ہوں ان سے مال کو روک لیا جائے۔ 2 گھنٹے واک کر لینے سے آپ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہا لینے سے آپ کا رنگ سانولا پڑ جائے گا۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا اچھا ساتھی رضا۔ یا واحد 1001 بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احد جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا
انشاءاللہ عز و جل عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہا اسے 1000 بار پڑھے گا نیک بن جائے گا۔ اپنے عیبوں کو سخاوت سے چھپاؤ، یہ کہ عیبوں کے لیے پردہ ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست رہے گا۔ کھانے کی وجہ سے جو لوگ معدے اور گیس کے مریض بن گئے ہیں ان کو چاہیے کہ لیموں اور پودینے کا استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے انسان کے معدے کی تیزابیت اپنی حد میں رہتی ہے۔ بے شک بڑا سعادت مند وہ شخص ہے جس کا نفس اس سے اطاعت الہی کا تقاضا کرتا رہے۔ یا صمدو، جو اسے 1000 پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دشمن پر فتح پائے گا۔ یا قادرو، جو وضو کر کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ روزانہ صبح و شام ایک چمچ شہد کھانے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ خواتین کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہو تو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر لگائیں۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ کھجور استعمال کیا کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے بندے کی دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ سخاوت کر کے علم حاصل ہو، خاموش رہ کے سلامتی ملے۔ جس شخص کا نفس لوگوں کو مال دینے سے سخاوت کرتا ہے وہ دنیا داروں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ 20 سال تک کی عمر میں شادی کرنے سے پیدا ہونے والے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ کمزوری ہو تو روزانہ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ کھایا کریں۔ اگر چینی میں چیونٹیاں آ جاتی ہوں تو چینی میں لونگ رکھ دیں۔ اگر دل کمزور ہو تو اناناس کھا لیں، یہ دل کو طاقت بخشتا ہے۔ یا قادرو، مشکل آ پڑے تو 41 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ یا مقتدرو، 20 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ دودھ میں جلیبی ڈال کر کھا لینے سے جسم کا درد دور ہوتا ہے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ یا مقتدرو، 20 بار جو نیند سے بیزار ہو کر پڑھ لیا کرے گا اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی۔ یا مقدمو، جو جنگ یا کسی خوف کی جگہ پر بے چینی کی حالت میں اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے۔ سر درد ہو تو خالی پیٹ پانی پی لیا کرو، اوپر سے سیب کھا لیں۔ چہرے پر دانے ہوں تو روزانہ 3 سے 4 کھیرے کھا لیا کریں۔ گاجر کا مربع کھا لینے سے دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ یا کبیرو، جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کر دے انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائے گا۔ یا حفیظو، جو 16 بار ہر روز پڑھے انشاءاللہ عز و جل ہر طرح بہادر رہے گا۔ زیادہ خاموش رہنے والے ذہین ہوتے ہیں۔ سخاوت سے تعریف اور معافی سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ چیکو معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ سینے میں جلن رہتی ہو تو کھانے کے بعد لونگ چوس لیا کرو۔ اٹھتے بیٹھتے وقت گھٹنوں میں درد ہو تو خشخاش میں چند دانے بادام پیس کر ملا لو اور دیسی گھی کے ساتھ روزانہ استعمال کیا کرو، گھٹنے آپ کے پتھر جیسے بن جائیں گے۔